سچی حکایات کے اندر ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نظر ایک لاش پہ پڑی۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سمندر سے مچھلیاں آ رہی ہیں اور اس کو کھا رہی ہیں، اور دیکھتے دیکھتے کچھ کیڑے مکوڑے بھی اس پہ ٹوٹ پڑے، کھانے لگے، یہاں تک کہ دور سے جنگل کے بھی کچھ جانور آئے، بھیڑیا، انہوں نے بھی کھانا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کا کچھ باقی نہیں رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت جب مرنے کے بعد آدمی کے بدن میں نہ گوشت رہے گا، نہ ہڈی رہے گی، سب مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت کس طرح پھر زندہ کریں گے، یعنی اس کے سر کو جوڑیں گے، پوری اسی شکل میں گوشت، ہڈیاں سب کچھ جوڑ کر پھر سے اللہ رب العزت پیدا کریں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ رب العالمین وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ قُل لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ یہ تیسرے پارے میں آپ دیکھیں گے قرآن مقدس میں اللہ فرما رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے التجا کی کہ پروردگار عالمین، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مرنے کے بعد کس طرح زندہ کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ مجھے اس کا یقین ہے، ایمان ہے کہ آپ مرنے کے بعد زندہ کریں گے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے تاکہ میرے دل میں اطمینان آ جائے، میرے دل کو سکون ملے، اطمینان ملے، اور زیادہ ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ تو بہرحال بزرگوں، دوستو، اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ رب العزت نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے ابراہیم، تم ایک بات کرو، 4 پرندے لے لو، 4 پرندوں کو دانہ پھل ڈال کر اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی مانوس کرو اپنے ساتھ کہ وہ آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کے دانے ڈالنے سے، ہاتھ دکھانے سے وہ کیا آ جائیں دوڑ کر آپ کے بلانے سے۔ تو پھر اس کے بعد آپ کیا کرو، آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر آپس میں ان ٹکڑوں کو کھلت ملت کر دو، پھر آپ مختلف پہاڑیوں پہ، یعنی 4 پرندے ہیں تو 4 پہاڑیوں پہ آپ کیا کریں، اس کے ملا کر گوشت، اب ملا کر آپ 4 پہاڑیوں پہ رکھو، پھر بلاؤ، پھر دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ رب العالمین کس طرح زندہ کرنے میں قادر ہیں۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، مور لیا، کوا لیا، کبوتر اور مرغا، یا اور بھی کوئی جانور ہو سکتا ہے، پرندہ ہو سکتا ہے، 4 پرندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لیے۔ اب ان کو ساتھ دانہ پھل ڈال کر اپنے ساتھ مانوس کیا، ہلایا۔ اب یہ ہوا بزرگوں اور دوستو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیا کیا، ان 4 پہاڑیوں کے اوپر رکھ دیا، کھلت ملت کر دیا، مور، کبوتر، کوا، ان سب کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے ایک دوسرے کے گوشت کو، ہڈیاں کو، بوٹیوں کو ملا کر مختلف رکھا، سب کو ملایا۔ اب خود کو بھی پتہ نہیں، ایسا نہیں چلا کہ کس کا گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے۔ اب سر اپنے پاس رکھیں، پھر بلایا، تو یہ دوڑ کر، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو بلایا، یہ واپس دوڑ کر وہ گوشت، اپنا گوشت، ہڈیاں، گوشت، اپنے جز تمام جڑ گئے۔ پھر جو سر ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے وہ بھی اپنے اس جسم کے ساتھ مل گئے، پھر ویسے کہ ویسے جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے پالے تھے، اس کو دانہ پھل ڈال کر سیم ٹو سیم وہی پرندے حاضر ہو گئے اور زندہ ہو گئے۔
تو یہ تھا بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت قادر ہے، چاہے آدمی کو جلائیں، چاہے سمندر کی مچھلیاں کھائیں، چاہے آدمی کو مٹی کے ساتھ مل جا کر